محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کا 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں یعنی پارٹ 4 میں ہم نے حرکات کا بیان شروع کیا ہے۔ حرکات زبر زیر پیش یعنی فتحہ کسرہ اور ضمہ کو کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل ہم نے پارٹ نمبر 4 میں سبق نمبر 4 میں بتا دی ہے۔ آج کے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 4 پارٹ نمبر 4 کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ نورانی قاعدے کے تمام اسباق تمام لیسنز آپ کو ہمارے چینل الکتاب گائیڈ آفیشیل میں جو پلے لسٹ ہے، پلے لسٹ میں کلک کر کے وہاں پر تمام فولڈرز بنے ہوئے ہیں۔ نورانی قاعدے کا الگ فولڈر ہے اور لرن عربک انڈرسٹینڈ قرآن کا الگ فولڈر ہے، پارہ ام کا الگ فولڈر ہے۔ وہاں سے آپ نورانی قاعدے کی پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے فتحہ والی حرکت کو حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹس کے ساتھ سیکھا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم اسی فتحہ یعنی زبر والی حرکت کو مرکبات میں ملے ہوئے حروف کمبائنڈ لیٹرز کے ساتھ سیکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ہجہ کس طرح کیا جاتا ہے، یعنی جب ہمیں کوئی لفظ یا جملہ پڑھنا ہو تو اسے کس طرح سے ہجہ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اور آپ بھی سننے کے بعد ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے۔ تو یہاں پر ایک لفظ ہے، اس میں 3 حروف ہیں، دال، را اور سین، تینوں کے اوپر فتحہ یعنی زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو پڑھیے دال زبر د، تو د کی ساؤنڈ یاد رکھیں، را زبر ر، د اور ر دونوں کو ملائیے، کیا بنا؟ در، در۔ پھر سین زبر س، تینوں کو ملائیے تو بنا در س، در س، در س۔ اسے کھینچیں گے نہیں، در س، اس طرح کھینچ کے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، یہاں پر بھی 3 حروف ہیں اور تینوں کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے۔ پڑھیے ذرا، پہلا حرف ہے واو زبر و، پھر دال زبر د، دونوں کو ملائیے تو کیا بنا؟ ود، ود۔ عین زبر ا، عین گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو پڑھیں گے ود ا، ود ا۔ اسی طرح سے آگے تیسرا لفظ ہے، ذرا پہچانیے۔ اگر آپ نے نورانی قاعدے کا تیسرا والا سبق، تیسرا پارٹ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اسے سنا ہوگا توجہ کے ساتھ، تو ضرور یہ حرف آپ پہچانیں گے۔ سبق نمبر 3 میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جب حروف تہجی عربک الفابیٹس یہ جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو یہ کچھ حروف ان میں سے آدھی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا حرف ہے عین زبر ا، آدھا عین ہے، اور دوسرا ہے نقطہ نیچے ہے ایک، با زبر ب، ا اور ب دونوں کو ملائیے تو کیا بنا؟ اب، عین ہے تو ا گلے سے نکالیں گے، اب۔ دال زبر د، کیا بنا؟ عبد، کھینچیں گے نہیں، عبد، اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے، عبد۔ ماشاءاللہ۔ آگے چوتھا لفظ ہے، ذرا اسے پہچانیے، پہلا حرف کیا ہے؟ کاف زبر ک، ایک کاف ہے، اس کی آدھی شکل ہے، اردو میں اسے ہم کیف بولتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہم سبق نمبر 3 میں پارٹ نمبر 3 میں بتا چکے ہیں۔ یہ کاف کی آدھی شکل ہے، کاف زبر ک۔ سین زبر س، ک اور س دونوں کو ملائیے، کیا بنا؟ کس۔ با زبر ب، کسب، کسب۔ اب ان چاروں الفاظ کو ذرا بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، درس، درس، درس۔ ودع، ودع، ودع۔ عبد، عبد۔ کسب، کسب، کسب۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہے دخل، دال زبر د، خا، یہ خا ہے، خا کی آدھی شکل ہے، اوپر سے ایک نقطہ ہے، خا زبر خ،
یہ گلے کے شروع والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اسے تھوڑا موٹا پڑھیں گے. خ زبر خ خ، دخ. لام زبر ل، تو کیا بنا؟ دخل دخل. اسی طرح سے آگے دیکھیے، اسے ذرا پہچانیے. پہلا حرف کیا ہے؟ با ہے. با زبر ب. پھر بیچ میں یہ الف کی شکل میں ہے. یہ ہم سبق نمبر 3 میں اس سے بھی اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ الف اور لام میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ جب الف کی شکل میں کوئی بھی حرف اگر شروع میں یا بیچ میں کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے، وہ الف ہو ہی نہیں سکتا، وہ لام ہی ہوگا. الف اگر کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے تو وہ آخر میں ہی آتا ہے. تو یہ بیچ میں ہے تو یہ لام ہے. لام زبر ل، تو ب اور ل کیا بنا؟ بل. پھر غین زبر غ. غین کو موٹا پڑھیں گے، گاف کی طرح گین زبر گ نہیں پڑھیں گے. غ غ. غین زبر غ، جہاں سے خ ادا ہوتا ہے گلے کے شروع والے حصے سے، وہیں سے. غین زبر غ، تو کیا بنا؟ بلغ. بلغ. کھینچ کے نہیں پڑھیں گے بلغ، اس طرح کھینچ کے پڑھنا صحیح نہیں ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح سے آگے دیکھیے تیسرا لفظ کیا ہے. آسان ہے. واو زبر و. جیم زبر، یہ جیم ہے. اوپر نقطہ ہوتا تو خا تھا، اور نیچے نقطہ ہے تو جیم ہے. شکل سیم رہے گی. اگر نہ اوپر نقطہ ہو نہ نیچے نقطہ ہو تو پھر وہ ہا ہوگا. بہرحال یہاں پر ہے جیم زبر ج، تو و اور ج کیا بنا؟ وج. دال زبر د، وجد وجد. پھر لاسٹ اور آخری لفظ ہے سین زبر س. یہ سین ہے، 3 شوشے ہوں، اس پہ نقطہ نہیں ہے، تو سین زبر س. پھر یہ جیم آیا واپس، یہ جیم کی شکل ہے. جیم زبر ج. سج. دال زبر د، تو کیا بنا؟ سجد سجد. ماشاءاللہ. اب ان چاروں الفاظ کو ایک بار بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں. پڑھیے ذرا. پہلا ہے دخل. دخل، خا کو موٹا پڑھیں گے، دال اور لام کو سمپل پڑھیں گے. دخل. دوسرا ہے بلغ. با اور لام سمپل پڑھیں گے اور غین کو موٹا پڑھیں گے، کسی بھی حرف کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ زبر والی حرکت کو کھینچا نہیں جاتا ہے. بلغ. وجد. پھر سجد. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ان الفاظ کی بار بار مشق کریں، اپنی زبان سے اسے ادا کریں تاکہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے آسانی سے اور بہترین طریقے سے ادا ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، ہمارے لیے سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے لیے دنیا کی منزلیں بھی اور آخرت کی منزلیں بھی آسان فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.